جب نکل جاتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، روح قبض کر لی، تو پھر کوئی آرگن کام نہیں کر رہا ہوتا، ٹوٹل ڈیڈ ہوتا ہے، ڈس انٹیگریشن باڈی کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلاؤ یا دفن کرو، اب اس میں کچھ نہیں ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ یعنی بات سوتے وقت کی ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب بلڈ سرکولیشن رک گیا، برین ڈیڈ ہو گیا، اب کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، مردہ ڈکلیئر کر دیا، تو جب وہ روح نکل گئی تو خالی اتنا نہیں ہوتا کہ کانشسنس رکتی ہے، بلکہ باڈی کا سارے فنکشن رک جاتے ہیں۔ منہ جیسا جس حالت میں تھا، گردن جیسی تھی ویسی رہ گئی، سیدھی کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جو تمہیں رات کو وڈرا کر لیتا ہے، وفات دیتا ہے، اور دن میں جو کچھ تم کر چکے ہو اسے وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا اسی میں، تاکہ تم اپنی میعاد مدت پوری کر لو، اور پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، اور پھر وہ تمہیں مطلع کر دے گا، خبر دے دے گا، انفارم کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تم سب کو روز رات کو وفات ہو جاتی ہے، اور وفات کو لوگ موت سمجھتے ہیں، وفات کا ٹرانسلیشن بھی ہر جگہ موت کرتے ہیں۔ تو تم سب کو روز رات کو موت آ جاتی ہے، تو پھر صبح زندہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر یہاں زندگی کا سوال نہیں ہے، وہ جس دن اٹھائے جائیں گے سارے لوگ، اسی دن ان سارے اجزاء کو، ان سارے جتنے انش ہیں جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے، انہیں ری اسمبل کرے گا، یعنی یہ کائنات کرے گی، اور پھر وہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے تم سب کو روز رات کو وفات ہوتی ہے۔ موت اور وفات میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، وہی ہے جو تم سب کو روز رات کو وفات دیتا ہے، اور جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو، پھر تمہیں واپس اٹھا لاتا ہے اسی زندگی کے اندر، نیند سے اٹھتے ہو تاکہ اپنی اصل مدت پوری کر لو، یعنی ابھی موت نہیں آئی، وفات ہوئی تھی، موت نہیں آئی، پھر اسی کی طرف ایک دن تمہاری واپسی ہے، تب ہوگی موت، موت کے بعد، موت کے کافی عرصے بعد پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، اور اس دن تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے۔ موت اور وفات کے فرق کو سمجھیے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی اس کا رواج ہے، ہمارے علماء کے یہاں کہ یہ ایک ہی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دو نام ہیں اس کے، انٹرچینجیبل، وفات کو موت کہہ دیتے ہیں، موت کو وفات کہہ دیتے ہیں، بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ دو الگ الفاظ ہیں۔ دیکھیے قرآن کی اگر دو آیات ہیں، صرف انہیں برابر سے رکھ کر غور کر لیتے، اور لوگوں نے کیا ہے معلوم نہیں کیوں، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے کنڈیشنڈ مائنڈ ہوتا ہے، اس سے نکل کر نہیں سوچ پاتے، شاید اس لیے نہیں کر سکے، اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیت کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کنڈیشننگ کی وجہ سے کہیں کہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے یہی سبجیکٹ جو ہے تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے ساتھ میں یہی بات کہی گئی ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 42 میں، وہ آیت دیکھیں آپ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اب میں اس میں جو کی ورڈز ہیں ان کے ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، اس لیے کہ جو عربی کے لفظ ہیں وہ اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں، تو میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، بلکہ جو کی ورڈز ہیں ان کو ویسے ہی رکھ رہا ہوں جو عربی میں تھے۔ اللہ یتوفی، اللہ وفات دیتا ہے، یتوفی الانفس، نفسوں کو، اسے نفس چھوڑ دیا میں نے ٹرانسلیشن میں، حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ اب ایک اتنے چھوٹی سے فریز میں، اتنے چھوٹے سے فقرے میں وفات لفظ بھی آ گیا، موت لفظ بھی آ گیا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، صرف اتنے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا۔ اتنے چھوٹے سے فریز میں وفات و موت ایک ساتھ لفظ لائے جا رہے ہیں، تو اگر یہ اتنے سے یہ کلک ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہوگا تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر ایک آ جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے غور کرنے والے گزرے کہ اللہ سارے نفسوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ بات کیا ہوئی ہے؟ موت کے وقت وفات دیتا ہے۔
ابھی ہم آگے چلیں کلیئر ہوگا. واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان میں وہ نفس بھی ہوتے ہیں لم تمت جن کی ابھی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ان کی نیند کے وقت، یعنی سوئے ہیں. بہت سے لوگ سوتے رہ جاتے ہیں پھر کبھی نہیں اٹھتے. تو ایسے جن کو ان کی نیند کے وقت موت نہیں آئی اٹھیں گے، ان کو بھی وفات دیتا ہے. یعنی وفات انہیں بھی ہوتی ہے جو صبح اٹھتے ہیں، وفات انہیں بھی ہوتی ہے جو نہیں اٹھ پاتے. یہ دو باتیں کہی گئی. وہ ہیں جو نہیں اٹھ پاتے، انہیں موت ہوتی ہے. اس میں یہ کنفیوژن اس لیے بھی ہے، یہ اور بڑی ایک حقیقت ہے جو قرآن میں بہت سی جگہوں پر اس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ میں کمی رہ گئی کہ نفس کا ترجمہ لوگوں نے نفس اور روح انہیں بھی انٹرچینجبل کر لیا. روح کا ٹرانسلیشن نفس کر لیتے، نفس کا ٹرانسلیشن روح کر دیتے. ترجموں میں بہت کلیئر ایسے لکھا ہوتا ہے. نہیں ہے ترجمہ، یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے عربی میں. نفس کا ترجمہ روح اور روح کا ترجمہ نفس. وفات کسے ہوتی؟ روح کو نہیں ہوتی. پورے قرآن کے اندر کہیں کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اعمال کا بدلہ، کرموں کا بدلہ کسے ملے گا، کہیں نہیں ہے کہ روح کو ملے گا. کسی ایک جگہ بھی تو ہوتا. روح لفظ قرآن میں 19 ٹائمز آیا، 19 جگہ پر. ان میں سے کہیں بھی وہ اس میننگ میں نہیں آیا جس میننگ میں یہ نفس لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھے کرم کون کرتا ہے؟ اچھے اعمال نفس کرتا ہے، روح نہیں. اچھے برے جو کوئی بھی کرتا ہے، ہر نفس کو اس کا بدلہ مل جائے گا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ہر جگہ پر لفظ نفس آ رہا ہے، کہیں ایک جگہ بھی کہیں روح نہیں آیا. اور نفس لفظ تو بہت زیادہ ایکسٹینسولی یوز ہوا ہے، تو کہیں ایک جگہ تو روح آ جاتا اس کے بدلے. اس کو انٹرچینجبل ورڈز مان لیا، جیسے وفات اور موت، ایسے روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جسم، ہماری باڈی، یعنی ہماری اینٹیٹی، ہمارا وجود، اسے مان لیا گیا کہ اس میں ایک باڈی ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے، جسم اور روح. جیسے آریہ سماجیوں کے یہاں ہے، ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ بڑی لمیٹڈ ہے اس معاملے میں. شریر اور آتما، بس یہ دو اینٹیٹیز ہیں جن سے کوئی ایک وجود بنتا ہے. آتما نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. روح اور جسم، روح نکل جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے. اسی کو وفات بھی کہتے ہیں اور روح کو نفس بھی کہتے ہیں. نفس کے بارے میں تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے، میں ڈائریکٹ آپ کو اس کا سمجھاتا ہوں کہ ہے کیا. نفس کہتے ہیں آپ کا اپنا سیلف، آپ خود. ہر انسان کا اپنا جو وجود، آپ کیا ہیں. آپ کا بچپن کے فوٹوز ہوں گے آپ کے پاس، اسے دیکھیں کہ دوسروں کو دکھاتے ہیں یہ میرے بچپن کا فوٹو، یہ میں ہوں. آپ باڈی وہ نہیں ہے. باڈی کے سیل تو ہر 4 سال میں پورے ایکسچینج ہو جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں. کچھ رہ جاتے ہیں ہارٹ سیل اور جو نہیں چینج ہوتے جلدی، وہ بھی مر جاتے ہیں اور پھر ایکسچینج ہو جاتے ہیں قریب 12 ایئرس کے اندر، 12 سال کے اندر. ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے لاکھوں سیل مر جاتے ہیں اور پھر ریکریٹ ہوتے ہیں دوبارہ، فوراً باڈی جو ہے دوبارہ نئے سیلز بناتی ہے. یہ پروسیس جاری رہتا ہے ریکریشن کا بچپن میں، جوانی میں. پھر وہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے ریکریشن کا، جو دوبارہ سیل بن رہے ہیں اور مرنے والے بڑھتے جاتے ہیں. یہ ڈیڈ سیلز پوری باڈی میں پھیلتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، تب ریکریشن کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، وہ نئے سیل جو بن جاتے ہیں. یہ بچپن سے لے کے جوانی تک جو جسم ہے وہ تو کم سے کم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کم سے کم 4 بار، ہر کوئی ایک چیز بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی اس جسم کی. سب بدل گیا. پھر بھی آپ کہتے ہیں میں ہوں، کسی بچپن کا فوٹو دکھا کر. اچھا فوٹو تو خیر کسی نے کھینچ لیا تھا، آپ نے دکھا دیا. بچپن کی یادیں، کیا کیا تھا بچپن میں نے کیا تھا. اگر یہی باڈی ہے تو اس باڈی نے کچھ نہیں کیا تھا. یہ باڈی تو سب بدل چکی، ہر چیز بدل گئی، پھر بھی یہ کہہ رہے میں نے کیا تھا. یہ میں کون ہے؟ یہ تو نارمل لینگویج کی بھی بات کر رہا ہوں. قرآن ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں کہا کہ سارے نفسوں کو روز وفات ہوتی ہے. یہ وفات ان کی موت کے وقت بھی ہوتی ہے، سوتے میں موت آ گئی،
اور یہ وفات ان کی بھی ہوتی ہے جن کو سوتے میں موت نہیں ابھی آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آگے کہا اس آیت میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر وہ انہیں تو روک لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس نکلا ہے یا جسے وڈرا کیا ہے، قبضے میں لے لیا ہے، انہیں روک لیتا ہے جن کے اوپر موت آ چکی تھی، موت کا وقت تھا نیند میں، اس میں سے جو کچھ نکلا سے واپس نہیں کرتا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو باقی دوسرے ان کو ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی زندگی چلے گی، باقی سب کو واپس بھیج دیتا ہے ان کے اٹھنے کے وقت، اور وہ پھر وہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے. دیکھیے فرق کیا ہے اس میں. اتنی سی بات اور بیچ میں بریک ہو گئی کہ میں وہ نفس کی بات سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ ابھی بولی کی خالی بات ہے، یہ میرا ہاتھ، میں کون ہوں، یہ آپ بولتے چلے آ رہے ہیں، آپ نہیں، دنیا کا ہر انسان. میں اگر باڈی کو کہیں تو اس باڈی کا ہاتھ ہے، میرا جسم، میرا شریر، مائی باڈی. اب پوری باڈی کی بات ہو رہی ہے، یہ باڈی کسی کی ہے. یہ احساس انسان کو جب وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کوئی سائنس نہیں جانتا تھا، تب سے ہے کہ میں کچھ اور ہوں اور یہ جسم کچھ اور ہے، جسے آج تک ڈاکٹر جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. یہ بالکل پریمیٹیو ایج سے آج تک کے انسان کو احساس ہے میری باڈی، میں کچھ اور ہوں. یہ ایگزیکٹلی میں کیا ہے، یہ اس میں کو جاننے سے بہت سے ایونیوز کھلتے ہیں کہ میں کون ہوں. اپنی اسے کہتے ہیں معرفت، کہ اس کی اپنی معرفت حاصل ہو گئی، اس میں کو جانا. تو اس سے بہت کچھ غور کرتے ہیں، 1400 سال پہلے بتایا. اس سے بہت کچھ غور کرنے کی بات تھی. کوئی الگ اینٹیٹی ہے، نفس کیا ہوتا ہے، اور خالی یہ روح اور جسم نہیں ہوتا. یہ جو کہا کہ والذی یتوفاکم باللیل، روز رات کو تمہیں وفات ہو جاتی ہے، سب کو جو روز وفات ہو جاتی ہے. اور وفات ہی کو اگر موت کہتے ہو تو دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ سارے آرگنز کام کر رہے ہیں، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ جاری ہے. کوئی بھی باڈی کا جو وائٹل آرگن ہے وہ سب کام کر رہے ہیں. بس صرف کیا چیز کم ہوئی ہے؟ کانشیسنیس، شعور نکلا ہے. احساس نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، باقی سب کچھ کام کر رہا ہے. اگر موت ہوتی تو بھی یہ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا. کچھ نکل گیا، مثلا روح نکل گئی تو روح روز نکلتی ہے، روز واپس آتی ہے. اگر کچھ نکل گیا، اچھا آ جاتی ہوگی، بھئی اللہ نے چاہا کہ دیکھ اللہ بھیج دیتا ہے، کچھ لوگوں کی روک لیتا ہے، کچھ کی واپس بھیج دیتا ہے. بس ایسے ایکسپلین کیا ہے ہمارے مفسرین نے اکثر. جب نکل جاتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، روح قبض کر لی، تو پھر کوئی آرگن کام نہیں کر رہا ہوتا، ٹوٹل ڈیڈ ہوتا ہے. ڈس انٹیگریشن باڈی کا شروع ہو جاتا ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلاؤ یا دفن کرو، اب اس میں کچھ نہیں ہے، یہ واپس نہیں آئے گا. یعنی بات سوتے وقت کی ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن جب بلڈ سرکولیشن رک گیا، برین ڈیڈ ہو گیا، اب کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، مردہ ڈکلیئر کر دیا، تو جب وہ روح نکل گئی تو خالی اتنا نہیں ہوتا کہ کانشیسنیس رکتی ہے، بلکہ باڈی کا سارے فنکشن رک جاتے ہیں. منہ جیسا جس حالت میں تھا، گردن جیسی تھی ویسی رہ گئی، سیدھی کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. جیسا منہ کھلا تھا، اگر بند تھا جیسا تھا، وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے. اسٹف ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ٹھیک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو ہے. جسے آپ کہتے ہیں روح نکل گئی تو کچھ اور ہوگا، یا روح ہوگی کچھ اور نکلا ہوگا. کانشیسنیس گئی ہے. یہ کانشیسنیس کا لفظ سائیکولوجسٹ نے استعمال کرنا شروع کیا ابھی مشکل سے 100 سال پہلے. اس سے پہلے یہ لوگ بھی نہیں تھے. انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. کہیں مائنڈ کہا اسے، کہ برین الگ ہے، مائنڈ الگ ہے. یہ الگ الگ طرح کی ٹرمینالوجیز اس میں چلی. یہ سائنس کانشیسنیس اور ان ساری چیزوں کو، مائنڈ، برین، یہ سب کو ہمارے میڈیکل سائنس والے ابھی ڈاکٹر نہیں مانتے، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر تو اسے تک نہیں مانتے تھے ابھی تک، بہت قریب میں، بہت ریسنٹلی. اب بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ہاسپٹلس تک میں ہوتا ہے کہ کچھ بچے وہ جو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ مینٹلی تھوڑے ان کو سیٹ بیک ہوتا ہے، ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر جو ڈاکٹر ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر تو تھوڑے دنوں ڈپریشن اور انگزائٹی کی دوائیں نہیں دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کو کسی اور کو ریفر کرنا ہے، سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرنا ہے اسے،
کہ وہ دیں گے دوا اور ہے اور ٹھیک ہو جائیں گی. کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے. پیشنٹ کہہ رہا ہے بہت تکلیف ہے, کہہ رہا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے, آپ جائیے بس, ہم سارے ٹیسٹ ہمارے نارمل آ رہے ہیں. بہرحال یہ تو ان کی آبسٹینیسی ہے. لیکن باڈی میں سے جب یہ 3 اینٹیٹیز ہیں جس میں سے نیند کی حالت میں ایک رہتی ہے, جسم کے ساتھ میں 2 ہیں کچھ چیزیں, جس میں سے نیند کی حالت میں ایک نکلتی ہے, ایک باقی رہتی ہے. موت کی حالت میں وہ دونوں نکل جاتی ہیں, باڈی خالی, کچھ نہیں بچی. باڈی کچھ نہیں بچی تو میٹر ہے, ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا, اس کے اندر پانی ہے, خون ہے, تو سڑنا شروع ہوا, ٹوٹنا شروع ہوا, بکھرنا شروع ہو گیا. دیکھیے موت اور وفات کی بات, یہ اس آیت کو میں نے پکٹوریکل کیا ہے, اس کا ریپرزنٹیشن قرآن ہی کہہ رہا ہے. اس آیت کے اندر جو ابھی آئی, نیند کی حالت میں وفات ہوتی ہے سب کو. وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, تم سب کو روز رات کو وفات ہوتی ہے. یہ وفات 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وفات وہ ہے جو موت ہوتی ہے, ایک وفات وہ ہوتی ہے جہاں سے پھر آدمی واپس آ جاتا ہے, دوبارہ اٹھ گئے. تو یہ وفات 2 طرح کی ہوتی ہے. وفات کا ترجمہ موت نہیں ہوتا. وفات زیادہ کمپریہنسو ورڈ ہے, زیادہ جامع ہے. وفات زیادہ کمپریہنسو ورڈ ہے. موت بھی وفات ہوتی ہے, موت بھی وفات ہوتی ہے. ہر وفات موت نہیں ہوتی. وفات میں موت بھی ہو سکتی ہے, وفات سے واپسی بھی ہو سکتی ہے. وفات کا مطلب ہے یہ عربی کے اندر لے لینا, وڈرا کر لینا. کیا وڈرا کیا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موت ہوئی, یا یہ خالی ریوائیویبل ہے جس سے واپس ریوائیو ہو جائیں گے. ایک وہ ہے جس سے ریٹرن ناممکن ہے, یہ موت جو ہے اس سے ریٹرن ناممکن ہے. اور وفات کہتے ہیں موت بھی ہو سکتی ہے, واپسی بھی ہو سکتی ہے. موت اگر ہے اس کا مطلب واپسی نہیں ہوگی. تو میں نے کئی طریقے سے سمجھا دیا وہ آیت کی بات, آپ کے امید یہ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ابھی روح اور نفس کے فرق کو بھی سمجھے, ہوتا کیا ہے, کیا نکلا. دیکھیے ابھی تک لائٹ نہیں تھی, اگر جنریٹر نہیں چلایا گیا ہوتا, جنریٹر دے رہا تھا پاور, یا کم سے کم یہ اے سی نہیں چل رہے تھے. ابھی آئی ہے پاور, ابھی آئی ہے, اے سی چل گئے. اس میں کیا ہے, کرنٹ آیا, آپ کو کولنگ ملنے لگی. کرنٹ تو کول نہیں ہوتا, ٹھنڈا نہیں ہوتا. کرنٹ گرم بھی نہیں ہوتا, یہ ہیٹر میں جاتا تو گرمی ملنے لگتی, تو کسی کنویکٹر میں جاتا تو کرنٹ نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم تھا. وہی کرنٹ جب ہیٹر میں گیا تو گرمی آ رہی ہے, وہی کرنٹ جب کولر میں گیا, اس کے اندر گیا, اے سی میں گیا, ٹھنڈ مل رہی ہے. اور وہی کرنٹ جب فینس میں گیا تو نہ ٹھنڈک ہے نہ گرمی ہے, اس نے ہلا دیا پنکھو, موشن دے دیا, ایک اس نے پر ہلا دیے. اب اگر وہاں پہ اندر بہت گرمی ہے تو گرم ہوا پھینکتا رہے گا, اس نے تو خالی پر ہلائے اور ٹھنڈک نہیں دیتا پنکھا. تو وہی کرنٹ ہے ایک جگہ, تو اس نے موومنٹ دے دیا, سرکولیشن دے دیا, اسی نے ٹھنڈک دے دی, اسی نے گرمی دے دی. کرنٹ نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم تھا, کچھ نہیں تھا. کرنٹ ایک کنیکشن تھا کچھ اپنی صفات پراپرٹی کے ساتھ میں. یہ ساری پراپرٹیز باڈی کی تھی. اس میں اگر اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے تو ٹھنڈک ملے گی, اسے ایکٹیویٹ کر دیں گے گرمی ملے گی, اسے ایکٹیویٹ کر دیں گے اس کے اندر میکینیکل موشن ہو جائے گا, چلنے لگے گا. تھوڑی اور ایڈوانس مثال سے سمجھیں. دیکھیے انالوگیز ہیں, مثالیں بالکل ایگزیکٹ فٹ نہیں ہوتی کوئی انالوگی یا مثال 100%. ملتی جلتی چیزوں سے سمجھنا ہوتا ہے, کہیں کہیں کچھ فرق بھی رہ جاتا ہے. مثال ایک اور ہے کہ جب کسی آپ کے گھر کے کسی کمرے میں اچانک اندھیرا ہو جائے اور باقی سب جگہ پر لائٹ آ رہی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں اس کمرے کا فیوز اڑ گیا, یہ اس کی MCB گر گئی ہوگی, اس کا کمرے کا کنیکشن جو ہے وہ بریک ہو گیا کرنٹ کا. جا کر آپ نے ٹھیک کر لیا, لائٹ آ گئی, پورے گھر کی چلی گئی. اب باہر کھڑے ہو کے دیکھا تو اور سب جگہ آ رہی ہے, ہر گھر میں آپ کی چلی گئی, ہمارا مین فیوز اڑ گیا. جا کر ٹھیک کر لیا اسے, پوری لوکیلٹی کی چلی گئی, پورے محلے کی. چھت میں سے دیکھا دوسرے محلوں میں آ رہی ہے, تو کہتے وہ ہمارے سب اسٹیشن سے نہیں آ رہی, ہمارے سب اسٹیشن میں کوئی فالٹ ہو گیا, باقی سب ٹھیک ہے. یعنی بجلی گھر سے آ رہی ہے, پاور ہاؤس سے. سب جگہ گئی, پورے شہر میں گئی, کہ فالٹ ہے کہیں پاور ہاؤس میں, آ ہی نہیں رہا, وہ گریڈ نہیں آ رہا ہے, 33 kVA کا گریڈ نہیں آ رہا ہے اس وقت. لائٹ کہیں نہیں ملے گی جب تک فالٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. کرنٹ تو ایک ہی تھا جو چلا تھا وہاں سے, پاور ہاؤس سے. وہ کرنٹ سب اسٹیشن سے پھر ڈیوائیڈ ہوا تھا الگ الگ محلوں کے اندر, گھر میں آ کر اور اس کو ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوا تھا. جس جگہ پر وہ روک دیا جائے اس سے آگے کی چیزیں بند ہو گئیں. اس میں گرمی بھی نکل رہی تھی, اس میں ٹھنڈک بھی نکل رہی تھی, اس کا یوز باڈی کی طرح تھا. یہی شکل جو ہوتی ہے, وہاں سے کیا ہوا تھا, ایک کرنٹ آیا تھا, یہ ایکٹیویشن ہے.
اسے آپ مثال سمجھ لیں روح کی. اگر وہ پوری بستی کی روک دی گئی, ایک کنیکشن ہے, وہ کرنٹ ایک ہی ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر میں جو آ رہا ہے وہ کوئی اور ہے اور کسی اور لوکیلٹی میں جو آ رہا ہے وہ کرنٹ کوئی اور ہے. یہ سورس ایک ہی جگہ سے چلا ہے, ایک ہی پاور ہاؤس سے, ایک ہی گرڈ سے چلا آ رہا ہے, لیکن کچھ جگہ پہ رک گیا, کچھ جگہ پہ چل رہا ہے. سب کا رک جائے یہ ایسے ہی ہے کہ پوری بستی ختم ہو گئی, بستی کے سارے لوگ جو ہے عذاب آ گیا تھا, ختم ہو گئے. تو یہ سارے لوگ ختم ہو گئے, ایک ہی کنیکشن تھا, روک دیا گیا. پھر کسی ایک آدمی کی موت ہوئی, اس کا کنیکشن روکا گیا. کسی ایک گھر کی ہوئی, اس گھر کا کنیکشن روکا گیا. ہے ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں ہے. یہ نہیں کہ کرنٹ تھا, آپ کا کوئی اور ہے, کسی اور کا کوئی اور ہے. یہی ایسے ہی روح کا, روحیں بہت سی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے. ارواح اس کی ایک جمع استعمال ہوتی ہے. عالم ارواح میں ہم سب کی روح ہیں. قرآن نے کسی جگہ روح لفظ کو پلیورل میں استعمال ہی نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 19 جگہ آیا, کسی ایک جگہ بھی پلیورل نہیں ہے, ہر جگہ لفظ روح ہے. اور اس میننگ میں نہیں ہے جس میننگ میں ہم سمجھتے ہیں, الگ الگ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, روح کا نزول ہوتا ہے اس رات کے اندر اپنے رب کے حکم سے. تو وہ ایک ایسی رات ہوتی ہے. تو یہ روح وہ ہے ہی نہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہر ایک کی روحیں. جیسے ہر ایک کے گھر کے کرنٹ الگ نہیں ہوتے, ہر ایک کی روحیں الگ نہیں ہوتی. کوئی روح تو پوری ساری کائنات کی کوئی ایک ہے. یہ الگ الگ کنیکشنز جا رہے ہیں. تو ارواح تو لفظ قرآن نے استعمال ہی نہیں کیا. روحیں نفس کا جمع استعمال کی, انفس. اب یہ پھر الگ, ہر انڈیویجول لیونگ بینگ الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے. سب کی باڈیز بھی ڈیفرنٹ ہیں, الگ الگ ہیں. تو شریر بہت سے ہیں, نفس کو آپ پھر یوں کہہ لیں. یہ حقیقت سناتن دھرم والے جانتے تھے, اس میں بھی بہت اب گڑبڑ ہو گئی, سب نہیں جانتے, لیکن بہت بڑی تعداد میں ان کے اسکالرز جانتے تھے. یہ نفس جسے میں کہہ رہا ہوں, اسے یا آپ کا اپنا بینگ, آپ کا سیلف, اسے وہ کہتے تھے پران, اور اسے کہتے تھے آتما, روح کو. یہ آتما اور پران میں انہوں نے ہمیشہ فرق کیا. آتما نہیں مرے گی, پران نکل گئے, اور شریر, یہ 3 اینٹیٹیز تھیں, روح, نفس, جسم, باڈی. اس کی پھر اور تھوڑی سی اینالوگی یا مثال اور تھوڑی سی ایڈوانس, لیکن آپ اگر کریں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں رہ جائیں گی جو میں نے مثالیں دی ہیں. اینالوگی یا مثال 100% ویسی نہیں ممکن ہے, ہو بھی نہیں سکتی. سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں زیادہ سمجھ میں آ جائے. جیسے یہ ایک موبائل کمپنی کا ایک فیکٹری ہے. یہ دیکھیے ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں, اب تو سب بہت سی بن رہی ہیں نا. مان لیجیے دنیا میں ایک ہی کمپنی ہے, ایسی بھی کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنا ہی سیٹ دیتی ہیں اور اپنا ہی سم دیتی ہیں. اس میں اب لوگ اس کے اندر ہر طرح کی اپنے ہیکنگ بھی کرتے ہیں, بریک بھی کر لیتے ہیں, سارے کوڈز تو کر لیتے ہیں. ادروائز وہ ایسے ہی بنا ہوتا ہے, عام لوگ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ اس میں آپ کوئی اور سم لگا دیں تو چل پڑے, اور نہ ایسا ہے کہ اس کا سم کسی طریقے سے نکالیں اور کسی دوسرے سیٹ پہ لگا دیں وہ چل جائے. تو نہ سیٹ بدلنے سے کام چلے گا, نہ سم بدلنے سے کام چلے گا. ان کا اپنا ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں پیکج پورا. مان لیجیے پوری دنیا کا ایک ہی ہو, یہ بہت سی کمپنیاں نہیں ہو. تو ایسے ہی ہے کہ ایک موبائل کی فیکٹری ہے یہ. اب وہاں سے انہوں نے سیٹ بھی دیا اور انہوں نے سم بھی دیا. جب تک آپ نے سم انسرٹ نہیں کیا ہے, سم اس میں ڈالا نہیں ہے, تو باڈی کی کچھ صفات ہوتی ہیں اس کی باڈی کی جو موبائل سیٹ کی تھی. آن کرنے پہ لائٹ جل گئی, یہ آپ کو اس میں کیا چیز, اور اس میں کیا ڈسپلے آ گیا چھوٹا موٹا سا, بس. اور کسی کام کا نہیں ہے وہ, اس سے زیادہ کسی کام کا نہیں ہے. سم ڈالنے کے بعد شروع نہیں ہو جاتا سب کچھ. اب وہ فون کر رہے ہیں, ہم منگایا تھا فون, بھائی اب تک نہیں چلا, یہ کال ہی نہیں کر رہا. ان کا انتظار کیجیے, ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے ابھی, ایکٹیویشن آئے گا آپ کو. سم میں سب کچھ پروگرامنگ ہے ساری, ایکٹیویٹ وہیں سے ہوگا. انہوں نے ابھی ایکٹیویشن نہیں دیا ہے. اب ان کے پاس چاروں طرف سے لاکھوں لوگوں کا ہوتا ہے, تو وہ ایکٹیویشن ہر انڈیویجول کا دینے میں الگ الگ وقت لگ جاتا ہے. تو ایکٹیویشن ہوگا, آپ کا ذرا انتظار کیجیے, 5-6 گھنٹے میں ہو جائے گا. ایکٹیویشن ہو گیا. ابھی جب تک ایکٹیویشن نہیں ہوا تھا تو کچھ چیزیں آ جائیں گی جو انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں سم کے اندر کے بھی, اتنی چیزیں آپ کی. باقی تو اصل جو اس کا فنکشن ہے, آپ بات کر سکیں اور اس سے آگے کے اب آگے ویڈیو کال کر سکیں, یہ سب ابھی کچھ نہیں ہوگا.
فوٹو ووٹو کھینچنا چاہیں تو کھینچ لیں، لیکن اصل جس پرپز جس کے لیے وہ سم ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. یہ تو سب ایڈیشنل چیزیں کیمرہ ویمرہ ساتھ میں دے دی ہیں دوسری طرح کی. اب ایکٹیویشن ہو گیا تو پھر یوز کر رہے ہیں اطمینان سے، سب کچھ چل رہا ہے. جب یہ واپس لیتے ہیں، یہ مثال ہے روح کی. یہ جو موبائل کا سیٹ ہے یہ ہے باڈی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری پروگرامنگ سم کے اندر ہے. وہ پروگرام کو وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا وہ ہمارا پلان بدل دیجئے، وہ انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پلان بدل دیا آپ کا، سم کے اندر پروگرامنگ بدل گئی. تو یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ سم کے اندر ہوتی ہیں، یہ نفس ہے. نفس کی اپنی ساری صفات ہوتی ہیں، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، سوچتا ہے، وہی کو ریسیو کرتا ہے، سگنلز کو لیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اس کو ریٹرن. یہ سب پراپرٹیز باڈی کی نہیں ہے، یہ ساری نفس کی ہیں، جسم کی نہیں ہے. یہ سم کی پوزیشن یہ ہے. لیکن ایکٹیویشن ضروری ہے اس کا. یہ ایکٹیویشن روح سے آتا ہے. یہ ایکٹیویشن کی سورس ایک ہی ہے، یہ بہت سی نہیں ہے. وہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا، اسے ایکٹیویٹ کر دیا. پھر جب یہ ایکٹیویشن ہوتا ہے، جب یہ وڈرا کیا جاتا ہے، اگر وہ ایکٹیویشن وڈرا کریں تو وہ واپس لے لیتے ہیں، سم کو بھی واپس لے لیتے ہیں. سم بھی یوز لیس ہو، آپ کا اب کام نہیں کرے گا اس کے اندر. تو اگر جب روح وڈرا ہوتی ہے تو نفس کو بھی ہٹنا پڑتا ہے باڈی سے. یہ سسٹم ایسے ہی رکھا ہے اس نے جس نے یہ سب کو بنایا اور پیدا کیا. جب شروع ہو رہا ہے تو باڈی اور نفس سے شروع ہو رہا ہے. انسان کا بچہ ہر اسٹیج کے اوپر لیونگ تھنگ ہوتا ہے. جب کنسپشن ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جو اسپرمز ہوتے ہیں مین کے، وہ لیونگ تھنگ ہوتے ہیں. جو ایگز ہوتے ہیں فیمیل کے، لیونگ تھنگز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا کمپاؤنڈ وجود میں آتا ہے، ایک نئی ایگزسٹنس وجود میں آتی ہے ان دونوں سے. تو اب یہ جو ہے یہ بھی ایک لیونگ تھنگ ہے، وہ گرو کر رہی ہے، وہ فارمز بدل رہی ہے اپنے. یہ لیونگ تھنگ تو ہے، انسان نہیں ہے. ایک خاص اسٹیج کے اوپر ایک روح کا کنیکشن آتا ہے، وہاں سے وہ انسان ہو گیا. جب وہ انسان ہو گیا تو یہاں سے اب اسے قتل بھی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے وہ ایسا تھا جیسے پلانٹس گرو کرتے ہیں. آپ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں، چاہے جس پلانٹ کو چاہے جیسے کاٹ لی، آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، کہیں گے تو اچھی بات ہے، یعنی اللہ کا نام لے لیں کاٹتے وقت. لیکن وہ جہاں پر جن کے ساتھ میں کہیں روح بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ قتل نہیں کر سکتے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کوئی پروسیجر بھی ضروری ہے، ورنہ یہ حرام ہو گیا. وہاں سبزی کاٹی ہے، حلال حرام اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ خالی وہاں نفس ہے اور باڈی ہے. تو لیونگ تھنگ ہے، گرو کر رہی ہے، ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے. ایک خاص اسٹیج پر روح آئی، روح کا کنیکشن آیا، وہاں سے وہ انسان ہو گیا. ابھی بہت وقت لگے گا بچے کو کمپلیٹ ہونا اور باہر کی دنیا میں آنے میں، لیکن وہاں سے وہ انسان بنتا ہے. اب یہ سارا کانشیسنس، شعور، یہ سب اس کے ساتھ ہوتا وہ نفس کا ہے، لیکن ایکٹیویشن کے بعد آتا ہے. یہ تین حقیقتیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جو ان دونوں آیتوں سے بہت کلیئر کٹ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ان دونوں آیتوں کو اگر ساتھ ساتھ میں رکھیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 یعنی 39-42، اور سورہ جس کی ہم تشریح میں چل رہے ہیں اس وقت، سورہ الانعام یعنی سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 60. روح کے بارے میں قرآن نے کہا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں 1785، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم سے روح کے بارے میں بہت پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے، آتما کیا ہے. کہہ دو میرے رب کا ایک امر ہے. اب آپ کو سب جگہ ترجمہ ملے گا یہ میرے رب کے حکم سے ہے. ہاں حکم سے ہے یقیناً. امر کا ٹرانسلیشن ہم چاہے تو روح حکم کر لیں، لیکن امر میں یہ بھی میں سمجھایا میں نے بہت سے موقعوں پہ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امر ایک خلق. جب تک وہ اللہ کی اسکیمز میں ہوتی ہے، کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے جس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا محسوس دنیا میں، اس وقت تک وہ امر ہوتا ہے. جب وہ امپلیمنٹ ہونے لگتا ہے، ہمیں نظر آنے لگتا ہے، تب وہ خلق ہوتا ہے، تخلیق، کریشن. ایک آرکیٹیکٹ جب ایک بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایسا ایسا ہم یہ چاہتے ہیں بنا دیجئے. اب وہ بنانے کے بعد اس نے 15 دن کے بعد آپ کو دیا. اس 15 دن میں وہ لگاتار وہ بلڈنگ اس کے دماغ میں بن رہی تھی، اس میں چینجز ہو رہے تھے. پھر ایک فائنل فارم اس کے دماغ میں جب آ چکی، تب وہ پیپر پہ آئی، اس نے کمپیوٹر کو فیڈ کیا اور پیپر پر آ گئی اور آپ کو دے دی اس نے. یہ تھی کریشن، تخلیق. اس سے پہلے بھی بن رہی تھی، وہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ بن رہی ہے، جگہ جگہ اس میں چینجز ہو رہے ہیں، وہ اس کے دماغ میں بن رہی تھی. تو وہ جو بنا رہا تھا اسے امر کہتے ہیں، جو محسوس شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں ہے. جب وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت وہ خلق یا کریشن ہوتی ہے.
امر و خلق میں یہ فرق ہے. الا لہ الخلق والامر. خوب سن لو, یہ کریشن بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا تھا, خلق بھی اس کی اور امر بھی اس کا. امر کا ترجمہ خالی ہم حکم کر دیتے ہیں, یا بہت سی آیات کے اندر کہیں کہیں بھئی یہ کہا کہ ان اللہ یامر, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے حکم دیتا ہے, اس میں بھی کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آئی نا, اس لیے امر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ایک ایک چیز کوئی قرآن کی ایسی ہے باریکی کے ساتھ میں. 1400 سال پہلے جب ان ساری حقیقتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا, دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا, فرق رکھا ہے کہ آج اگر جب ہم جان جائیں چیزوں کو تو کہیں گے نہیں یہاں پر انہوں نے گڑبڑ کر دیا تھا, کہیں نہیں ہوا ہے. تم سے روح کا سوال پوچھیں گے کہو روح میرے رب کے امر سے, وہ روح جو ہے وہ تمہاری محسوس حقیقتوں میں نہیں آ رہی, وہ اس کا امر ہے, اس کے اپنے پلان کے اندر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے, بہت کم نالج دی گئی ہے, بہت کم لوگوں کو. اب یہ جو دوسرا پارٹ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس کے عربی کے اندر 2 ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, دونوں بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹرانسلیشن تو یہ آپ کے سامنے, اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا, روح کا علم تو اب ہے ہی بہت کم لوگوں کے پاس. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی مفسر ہو, بہت محنت کی زندگی بھر تو اس کو علم ہو اس کا. اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے. ایک اس کا ہی دوسرا ترجمہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جب تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں تو کہہ دو میرے رب کا ایک امر ہے وہ, اور تم میں سے اس کا کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا. اور دوسرا ترجمہ اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا. ایک ٹرانسلیشن یہ, ایک یہ کہ اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا. یہ 2 ٹرانسلیشن اس کے ہوتے ہیں, بہت کم دیا گیا ہے, اور دوسرا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے. ان دونوں کو ہم کمبائن کر لیں تو مکمل علم تو کسی کو نہیں دیا گیا, لیکن بہت کم لوگوں کو جو دیا گیا ان کے پاس بھی علم اس کا بہت کم ہے. ساری حقیقتیں 100% کلیئر نہیں, اس لیے کہ امر ہے بھی خلق کی شکل میں نہیں ہے. تمہارے رب کا ایک امر ہے, اس کو پورے طریقے سے مائنڈ کے کمپریہنشن میں, دماغ کے اپنے اس کے احاطے کے اندر نہیں لا سکتے. روح کا پھونکنا کیا ہے؟ روح پھونکی جائے گی, قرآن نے نفخ استعمال کیا ہے. جب وہ چیز جو آپ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے, ابھی محسوسات میں نہیں آئی, پھونکنا تو ایسا تصور ایسے ہوتا ہے. روح پھونک دی, نفخ لفظ استعمال ہوا اس کے لیے, پھونکنے کو کہتے ہیں. تو اب اس کے لیے کوئی ورڈ بس ملتا جلتا استعمال کیا جو انسان سمجھ سکے, ورنہ اصل میں جس چیز کو تم نہیں سمجھ سکتے اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے نفخ روح؟ دیکھیے قرآن نے اس کو دوسری جگہ کہا, سورہ سجدہ ہے, سورہ نمبر 32, جو 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں 7-8. الذی احسن کل شیء خلقہ, اس نے ہر چیز بہت اچھی تخلیق کی, بہت اچھی کریٹ کی, سب سے اچھی اسی نے. وبدا خلق الانسان من طین, انسان کی جو شروعات کی, باڈی کی شروعات وہ مٹی سے کی, یعنی ارتھ کے کنٹینٹ سے, ارتھ کے ایلیمنٹ سے کی, جو انسان کو سٹارٹ کیا باڈی کو یہاں سے. اب کبھی پہلے انسان کی باڈی بنائی ہوگی, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اور پھر ایک بہت ہی ورتھ لیس لیکوڈ تھی جس سے پھر اس کی نسل آگے چلائی. اب یہ چیزیں 2 ساتھ چل رہی ہیں, وہ بھی لیونگ تھنگ ہے. یہ جو ہمارے ایوولوشنسٹ کہتے ہیں یہ ڈارون تھیوری ہے, اور اس کو قرآن کے انہی آیات سے یہ لوگ نکالنے لگے, ہمارے کچھ جینیس لوگ نکالنے لگے, اچھے بہت اچھے سمجھدار لوگ جو بہت انوویٹو ہیں, لیکن قرآن سے وہ ڈارون تھیوری ماننے لگے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ شروعات تو مٹی سے ہوئی, یعنی ارتھ کے ایلیمنٹ سے ہی ہوئی, اور پھر وہ انسان ایوالو ہوتا رہا, کسی اسٹیج کے اوپر ایسا ہوا, اور پھر وہ طرح طرح کے جانور اور ایمیبا سے چلے تھے, فارم بدلتی رہی اور کسی اسٹیج پر جان آ گئی. انسان کی شروعات ایسے ہوئی. ارے انسان کی شروعات ایسے ہوئی, یا کسی بھی لائف کی شروعات ایسی, کسی اسٹیج پہ جان کہاں سے آ گئی, آئی کہاں سے؟ وہ پہلا مومنٹ کب تھا جب کہیں سے کوئی جان آ گئی؟ یہ جان کیا چیز ہے؟ تم یہاں پر جتنے ایلیمنٹس ہیں کائنات کے اندر, یونیورس کے اندر, ان سب کے سارے پرمیٹیشن کمبینیشن کے ساتھ میں وہ جو لیونگ تھنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہارا یہ جو باڈی کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں, کہ اس کے اندر پروٹین مالیکیولز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب پروٹین مالیکیول تک خود سے نہیں بن سکتا, سارے پرمیٹیشن ناممکن ہے خود سے وجود میں آ جانا, ڈفرینٹ پرمیٹیشن کمبینیشن سے لاکھوں طرح کے ہوتے ہیں وہ پروٹین مالیکیولز. تمہاری اپنی چوائس کا پروٹین مالیکیول جو ہے وہ وجود میں آ جائے, خود سے ہو جائے, یہاں کے ایلیمنٹس آپ نے اسی کمبینیشن کے ساتھ میں کمبائن ہو جائیں, کاربن, نائٹروجن, ہائیڈروجن, آکسیجن کے ایٹمس, یہ اس سے پروٹین بنتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ 0 پروبیبلٹی ہے. اچھا اگر ہو بھی جائے تو اس میں پھر جان کہاں سے آ گئی اس پروٹین مالیکیول کے اندر؟ یہ کیا چیز ہے, کب آ گئی, کہیں سے آ گئی, کچھ ہو گیا.
یہ کہیں سے آ گئی، کچھ ہو گیا. یہ انسان کے کہا کہ پہلے انسان کو بنایا ہم نے ارتھ کے ایلیمنٹ سے. اب جو اس کے بعد آگے جو نسل چلائی ہے وہ ایسے ہی چلائی ہے کہ ایک لیونگ تھنگ چل رہی ہے آگے. اب یہ لیونگ تھنگ کیسے سٹارٹ ہوئی اس کے بارے میں کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن وہاں سے ہم نے اس کے اندر ایک لیونگ تھنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی انسان کے اندر. اس کی نسل جو چلائی ہے وہ ایک بہت انسگنیفیکنٹ لکوڈ سے چلائی. اب یہاں سے جو کچھ چل رہا ہے وہ سب اب لیونگ تھنگ چل رہی ہے. اسی کی جو آپ کے جینز گئے تھے، باڈی بھی جو ساتھ میں گرو ہو رہی ہے وہ اور یہ لیونگ تھنگ ساتھ میں گرو ہو رہے ہیں. یہ ان کی گروتھ اب ایک ساتھ چل رہی ہے. قرآن نے کہا کہ ایسا ہوا. پھر اس کے بعد ثم سواہ، ابھی اس کو ری شیپ کیا پراپر. ونفخ فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. اپنی کا مطلب کوئی اللہ کی روح نہیں، کریٹر کی. میرا موبائل مجھ سے الگ ہے. میرا موبائل کا مطلب یہ نہیں کہ میرے انش ہے اس کے اندر کوئی، اس میں سے نکلا میری باڈی میں سے، میرے وجود میں سے. اس نے اپنی روح میں سے، یہ کوئی ایک الگ اس کی کریشن ہے. اس نے کسی روح کو پیدا کیا تو پھر اس روح میں سے جو جسے اس نے اپنی روح کا اس میں سے نفخہ یعنی اس میں سے اس نے کنیکشن دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب اس کے بعد تم سننے والے ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے. یہ ساری تمہارے اندر صلاحیتیں آ گئی، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی، قلب کی جو صلاحیتیں ہیں، دل کی وہ ساری آ گئی. قلیلا ما تشکرون. لیکن یہ ساری باتیں قرآن یہ نالج دینے کے لیے نہیں بتاتا، کچھ سمجھانے کے لیے کہ یہ سب تم نے دیکھا، یہ پروسیس پورا بتایا تم نے 1400 سال پہلے. اس کی ABCD کچھ اس کے بارے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا دنیا کے اندر. اب تم نے دیکھا سب. شکر بہت کم ادا کرتے، اس کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے. اصل تو بعد میں تعلیمات ہوتی ہیں. اور موت اور وفات کا فرق، اور روح اور نفس اور جسم، یہ 3 اینٹیٹیز ہیں. یہ ساری پراپرٹیز، ساری صفات، علم کا لینا، علم کا ریٹین کرنا، سوچنا سمجھنا، غصہ ہونا، اچھا کرنا، برا ہونا، اور بدلہ بھی ملے گا نفس کو. روح سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ سب انیکٹیو رہے گا جب تک روح کا کنیکشن نہیں آئے گا، کانشیسنیس نہیں آئے گی. نیند میں یہ ہوتا ہے کہ نفس وڈرا ہوتا ہے، روح رہتی ہے. وہ نفس وڈرا ہوتا ہے، نفس وڈرا ہوا، کانشیسنیس گئی. باڈی کے آرگنز، وائٹل آرگنز سارے کام کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی. حد یہ کہ کوئی تھک گئے، ایک سائڈ سے کروٹ لے لی، یعنی برین اتنا کام کر رہا ہے. یہ برین آرڈر کر رہا ہے کہ یہ تمہارے ادھر کے سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی تمہیں اس کروٹ کے اوپر. اس سے ایک پین کا احساس دیتا ہے. وہ پین کا احساس جو ہے پھر کروٹ بدلواتا ہے. واپس کروٹ لے لو تو ابھی برین بھی کام کر رہا ہے. کانشیسنیس گئی ہے، باقی ہر چیز کام کر رہی ہے. یہ کانشیسنیس گئی، نفس وڈرا ہوتا ہے. یہ ہے وفات، نفس کا وڈرا ہونا. اسی حالت میں کچھ لوگوں کی روح بھی لے لی جاتی ہے، موت ہو گئی. روح نہیں لی گئی، نفس واپس آ جاتا ہے. جیسے جب آنکھ کھل، باڈی کی ضرورتیں، وقت جیسا بھی اللہ کا اس وقت واپس بھی دیا جاتا ہے اب تاکہ اپنی مدت پوری کریں. تو پھر یہ آیت میں دوبارہ پوری پڑھ دیتا ہوں اور اس کے سپورٹنگ آیت بھی، تو وہ کانسیپٹ پورا جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا شروع سے. آج جس کے اوپر خالی ایک ہی آیت پہ جس پہ ڈسکشن رہا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. وہی ہے جو روز رات کو تم سب کو وفات دے دیتا ہے، نفسوں کو وڈرا کر لیتا ہے. سب کے نفس جو ہے کانشیسنیس، جس سے کانشیسنیس کا تعلق، آپ یو یور سیلف، آپ نہیں رہتے. وہ ایک باڈی ہے جو اپنا فنکشن کر رہی ہے. اٹس ناٹ یو، آپ اس کے اندر سے جا چکے ہیں. روح کا کنیکشن باقی ہے. جب روح بھی وڈرا ہو جائے گی تو موت ہو جائے گی. یا جب روح کو لیتا ہے تو روح اور نفس دونوں کو لیتا ہے جاگتے میں، تب موت ہو جاتی ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اسی میں تمہیں واپس بھیجے گا اسی دنیا کے اندر، اس وفات کے بعد بھی. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تمہاری ابھی موت نہیں آئی تاکہ اپنی مدت پوری کرو. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر ایک دن پھر اسی کی طرف واپسی ہوگی. اور ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے رہے اس دن وہ سب کی خبریں تمہیں مل جائیں گی. تو وہ سب کچھ تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. اور اس کی سپورٹنگ آیت یا اس کو اور ایکسپلین کرنے کی یہی حقیقت اور ڈیٹیل کے ساتھ میں جس میں سمجھائیے 39-42. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سارے نفسوں کو وفات دیتا ہے، وڈرا کر لیتا ہے. وفات کا مطلب ہی ہے لے لینا، پورا لے لینا، جسے کہتے ہیں قبض کرنا. تو نفسوں کا قبض ہوتا ہے، نفسوں کو وڈرا کر لینا ہوتا ہے، روح کا نہیں. یہ بہت واضح کر دیا قرآن نے، روح وڈرا نہیں کی جاتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور روح میں سے کنیکشن آتا ہے. یہ آپ کو میں آیت دکھا چکا. جب انسان کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، اب روح کا کنیکشن دیا، نفخ فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح میں سے کنیکشن دے دیا. تو وہ کنیکشن وڈرا نہیں ہوتا، موت نہیں آئی. وہ سارے نفسوں کو وفات دیتا ہے. ان کی موت کے وقت بھی وفات ہی ہوتی ہے.
ان کی موت کے وقت بھی وفات ہوتی ہے کہ نفس کو وڈرا کیا گیا ہے، ہاں روح کنیکشن بھی ہٹا لیا گیا، روح بھی ہٹا لی گئی، تو نفس کا وڈرال ہے، تو یہ بھی موت کے وقت بھی وفات ہوتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، ان کو بھی وفات ہوتی ہے کہ جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت میں۔ پھر فیمسک التی قضا علیہا الموت، یہ نیند کے حالت میں جو نفس لے لیا تھا، اگر موت آ جائے تو پھر اس نفس کو روکے رکھتا ہے، روح بھی آ گئی، روح کو بھی وڈرا کر لیا، نفس کو روکے رکھتا ہے، واپس نہیں بھیجتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ باقی جتنے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں ہے، ان کا نفس جو ہے ان کے جاگنے کے وقت یا جس وقت ان کا جاگنا ان کی باڈی اور باقی حالات اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے طے ہے کہ یہ ان حالات میں اٹھ جائے گا، وہ نفس واپس بھیج دیا جاتا ہے اس وقت تک جو ان کی ایک خاص مدت ہے، ایک ٹرم ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹرم ہے، وہاں تک کے لیے اپنی مدت پوری کریں گے، وہاں تک کے لیے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے موت کی اور وفات کے فرق کی، اور نفس اور روح اور جسم کا آپس کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ یہ تو درمیان میں ایک حقیقت بتائی، اس کے اندر آپ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی تعلیم نہیں تھی۔ قرآن یہ حقیقتیں بیچ میں لاتا ہے کسی چیز سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ پیچھے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، آگے اس بات کو کنیکٹ کیا ہے کہ دیکھو اب ان چیزوں کو دیکھ کر تو سمجھو تم کہ کیا کاریگری ہے، کیا سسٹم اس کا ہے، جس کو آج بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو پھر آگے اس کے وہ لائے گا پھر جو اصل اس کو کہنا ہے کریٹر کو۔ تو ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے اس کے لیے کہ یہ کسی مقصد سے بتا رہے ہیں تمہیں۔ یہ اصل بات نہیں کہ یہ ساری تمہاری نالج تمہیں ہو بھی گئی، جو آج دنیا کو ابھی اس میں سے ساری چیزیں نہیں، جیسے میں نے کہا میڈیکل سائنس تو ابھی اس پر بھی نہیں پہنچی کہ اس باڈی کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں، اور کتنی کلیئر چیزیں ہیں سامنے، دلیلیں ساتھ میں موجود ہیں۔ خیر تو ہو جائے گی کبھی، ان کو ابھی اپنی لیبارٹری میں وہ لائف کریٹ نہیں کر سکتے، تو پھر لائف کو ماننا بند کر دیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی کیسے، شروع کہاں سے ہوئی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیسے شروع ہوئی تھی، کب شروع ہو گئی تھی۔ تو قرآن ان ساری حقیقتوں کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس ایک رزلٹ نکالتا ہے کہ دیکھو وہ ہے جس کے کنٹرول میں یہ سب ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا، اور جب کوئی نہیں جانتا تھا تب تمہیں بتایا تھا، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، کیوں تمہیں بتایا گیا، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اور اس کے یہ اصول تھے، اس نے کچھ اصول تمہیں دیے ہیں تمہاری اپنی زندگی کے لیے۔ اتنا پاورفل، ہر بات کے اوپر ٹوٹل کنٹرول رکھنے والا، دنیا میں اتنے، یہ صرف انسانوں کے نفس تھوڑی، کیڑے مکوڑوں کے، نالی کے کیڑوں کے، سب کے، ان میں سے بعض میں روح ہے بعض میں نہیں ہے، یہ سارا سسٹم بالکل فلالیسلی چلا جا رہا ہے۔ وہ اس نے تمہیں بتایا کچھ قانون تمہارے لیے بھی، یہ قانون جہاں پر بریک ہو جائے گا وہاں پر ساری چیزیں جو گڑبڑ ہو جاتی ہیں، تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ وہ اتنا بڑا کریٹر۔ یہ چیزیں بتائی جگہ جگہ، قرآن نے آپ کی دنیا کی نالج بڑھانے کے لیے نہیں بتائی، دی ہے وہ نالج جو اب کھلتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کی نالج بڑھ جائے، اس لیے کہ آپ کا یہ احساس بڑھ جائے کہ آپ کیوں ہیں۔ یہ سائنس ہماری یہ تو بات کرتی ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ڈھونڈ رہے اور پیچھے ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، اور پیچھے ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہوا تھا، اچھا وہ کیسے ہوا تھا، یہ کیوں ہوا، مقصد کیا تھا، اس پہ کوئی سائنٹسٹ غور نہیں کرتا۔ اس پارٹ کو ٹوٹل نکل دیا ہے۔ کوئی مقصد بھی ہے اپنی زندگی کے، پرسنل لائف کے ہر کام میں ایک ادیش، ایک مقصد ہوتا ہے، پرپس۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی پرپس بھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے بس۔ یہ بہت بڑا ایک فلا ہے۔ بڑے بڑے جینیس یہ انتہائی درجے کے، اسے بیوقوف کہہ دینا چاہیے، جاہل کہہ دینا چاہیے، جو یہ نہیں سوچتے کہ پرپس بھی ہونا چاہیے، بنا پرپس کے ہو رہا ہے۔ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بعد قرآن یا اللہ کا کلام اس کیوں کو بتاتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے، اور تمہیں کرنا چاہیے، ورنہ تمہیں نقصان ہے۔